ضلع کے بی آصف آباد کے سرپٹون میں آج امن و امان و شانتی کے لیے اپنے اپنے مکانات کے روبرو سی سی ٹی وی کیمروں کو لگانے ڈی ایس پی محمد وحید الدین نے عوام کے علاوہ سیاسی قائدین کو بھی مشورہ دیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی محمد وحید الدین نے اپنے ہمراہ سرکل انسپکٹر سنتوش کمار اور سب انسپکٹر ساگر ایم پی او کے ساتھ مل کر گرام پنچایت اراکین عہدیداروں کے علاوہ سیاسی قائدین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آن لائن دھوکے بازوں سے ہوشیار رہا جائے۔ اس کے علاوہ اپنے اپنے گاؤں، اپنے دکانات و مکانات کے روبرو سی سی ٹی وی کیمرے ضرور لگائے جاکہ جرائم حادثات سے بچا جا سکے۔ اللہ ریڈی تعمیراتی مزدور سنگم صدر مارو سائی بابو نے کہا، ہر شعبے کے مزدور کو لیبر کارڈ حاصل کر کے حکومت سے ملنے والی فلاحی اسکیمات سے مستفید ہونے کا مشورہ دیا جاتا ہے اور نقلی لیبر کارڈ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ مستحقین کو لیبر کارڈ فراہم کرنے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔ ایس آئی آر فارمز میں ناموں کے اندراج، دستاویزات کی رہنمائی کے لیے ہیلپ سینٹر کا قیام، فارم کی خانہ پوری کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ۔ کاغذ نگر میں پریس کانفرنس سے ایم پی جے ریاستی صدر عبد المجید شعیب کا بیان۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر کے ایم پی جے آفس میں مقامی ایم پی جے صدر فراز احمد کے زیر نگرانی میں ایس آئی آر سے متعلق پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اس پریس کانفرنس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ایم پی جے کے ریاستی صدر عبد المجید شعیب، ریاستی خازن مرتضی علی خان، ایم پی جے ریاستی سیکریٹری سید خلیل اختر، ایم پی جے مقامی صدر فراز احمد کے ساتھ مل کر ایم پی جے یعنی کہ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس ریاستی صدر شعیب نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ ایس آئی آر فارم کی خانہ پوری کے دوران گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ایس آئی آر سے متعلق تمام تفصیلات بھی بتلائیں۔ اللہ ریڈی پولیس اسٹیشن کا ملٹی زون آئی جی پی چندر شیکھر ریڈی آئی پی ایس نے ضلع ایس پی راجیش چندرا کے ساتھ دورہ کر کے متاثرین کے مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا اور کیس کو وقت سی سی ٹی این ایس میں درج کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ انہوں نے عوام کے ساتھ بہتر برتاؤ کرے، انہیں اطمینان دلانے کے لیے بھی کہا۔ رات کی گشتی کو مزید مستحکم بنانے کے احکام دیے، عوام کو سی سی ٹی وی نصب کرنے کی بھی صلاح دی۔ بودھن کے ایک فنکشن ہال میں مجلس بلدیہ بودھن کی جانب سے منعقدہ اجلاس میں شریک مہمان خصوصی مشیر حکومت تلنگانہ پی سدرشن ریڈی، رکن اسمبلی بودھن نے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن تلنگانہ کی جانب سے حلقہ اسمبلی بودھن کے مسلم خواتین کو فراہم کردہ 300 سیونگ مشینوں بودھن کے شہری علاقے میں رہنے والی تقریباً 24,000 خواتین میں ساڑیوں کی تقسیم کا رسمی طور پر آغاز کیا۔ سی آئی ٹی یو تلنگانہ، زرعی مزدور یونین اور نیشنل پلیٹ فارم فار رائٹس آف دی ڈسیبلڈ کے اشتراک سے آر ڈی او آفس بودھن کے سامنے منعقدہ احتجاجی دھرنے سے صدر ضلع نظام آباد جے شنکر گوڑ، این پی آر ڈی نظام آباد وہ جنرل سیکریٹری اشال گنگا دھر اور تلنگانہ زرعی مزدور یونین کی ضلعی کمیٹی رکن بھاگیہ لکشمی نے خطاب کیا اور کہا مرکزی حکومت 1 جولائی سے ملک بھر میں بی بی جی آر ایم جی قانون نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیڈی کے منڈل ناگیریڈی پیٹ میں گوپال پیٹ علاقے پر ایگل ٹیم نے نارکوٹکس ڈرگ ڈاگ اسکواڈ کے ساتھ مشترکہ تنقیح کی۔ سب انسپکٹر بھارگوا گوڑ کی تفصیلات کے مطابق علاقے کے کرانہ شاپس، ہوٹل، پان شاپس، اسکول کالج احاطے میں باریک بینی کے ساتھ اینٹی ڈرگ ڈرائیو کا معائنہ کرتے ہوئے گانجا، گٹکا، نشیلی اشیاء کا امداد کرنے کے راستے معائنے کیے گئے۔ تعلیمی اداروں کے اطراف بھی معائنے کیے گئے اور نشے سے پاک سماج کی تعمیر کے لیے ہر فرد کو غیر ضروری نشیلی چیزوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ ویلنس ملٹی اسپیشلٹی ہسپتال کے مینیجنگ ڈائریکٹر مسٹر اسد خان نے آج اپنی ٹیم کے ہمراہ مقامی دفتر سیاست میں سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست سید جلیل اظہر سے ملاقات کی اور بتایا کہ آئندہ نرمل میں بھی ایک برانچ کے قیام کے سلسلے میں منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ تاہم پڑوسی ضلع نظام آباد میں ویلنس ہسپتال کامیابی سے بلکہ مریضوں کے لیے ایک بھروسہ مند نام ہے۔ غریب عوام کا مکمل خیال کرتے ہوئے علاج کیا جاتا ہے۔ اضلاع سے آنے والے مریضوں کے ساتھ بھی خدمت خلق کو ذہن میں رکھتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے رعایت برتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا، اگر کوئی پریشان حال غریب ہو تو ہمارے ہاں رجوع کرے، ہم مکمل تعاون کریں گے۔ اس موقع پر انتظامیہ راجیش ہری کرشنا ونود کے علاوہ نرمل کے اقلیتی قائدین، سابق معاون رکن بلدیہ سلمان خان بی آر ایس کے علاوہ احتشام علی کانگریسی قائد موجود تھے، جبکہ ویلنس ملٹی اسپیشلٹی ہسپتال کے مینیجنگ ڈائریکٹر اسد خان نے اس موقع پر سید جلیل اظہر کو تہنیت بھی پیش کی۔ تلنگانہ کی ریاستی الیکشن کمشنر رانی کمبودی نے آج ضلع ناگر کنول کا دورہ کیا۔ ضلع کلکٹریٹ پہنچنے پر ضلع کلکٹر ہیمنت کیشو پاٹل اور ضلع ایس پی ڈاکٹر سنگرام سنگھ جی پاٹل نے انہیں گلدستہ پیش کر کے استقبال کیا۔
بعد ازاں ریاستی الیکشن کمشنر نے کلیکٹریٹ میں واقع کلیکٹر چیمبر میں ضلع کلیکٹر اور ایس پی کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں ضلع میں جاری اسپیشل انٹینسو ریویژن SIR مہم کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ضلع کلیکٹر ایس پی نے ضلع میں جاری مختلف سرکاری سرگرمیوں اور انتظامی امور سے متعلق ریاستی الیکشن کمشنر کو تفصیلی بریفنگ بھی پیش کی۔ LID میونسپل کے وارڈ نمبر 8 کونسلر سیدھر گپتا نے اپنے انتخابی وعدے کے مطابق متوفی کے خاندان کو اپنی جانب سے 10,000 روپے کی نقد مالی امداد کی۔ انہوں نے میونسپل انتخابات کے دوران آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لیتے عوام سے شادی پر 11,000 روپے، لڑکی کی پیدائش پر 10,000 روپے اور فوت ہو جانے پر 10,000 روپے امداد دینے کا وعدہ کیا تھا، جو آج پورا کرتے ہوئے وارڈ کے فوت ہو جانے والے درزی پوشٹی کے خاندان کو 10,000 روپے مالی مدد کرتے ہوئے مثالی کونسلر بنے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کیا۔ باسوا ٹور میونسپل کے وارڈ نمبر 3 بوتھ نمبر 221 میں SIR مہم کے تحت ڈور ٹو ڈور فارم تقسیم کیے گئے۔ زرعی مشیر پوچرام سیما صدیقی کی خصوصی ہدایت پر مقامی کونسلر M حکیم، BLO وائی نویتا کی معاونت کے لیے BLA سابق معاون ممبر محمد معین اور فعال کارکن محمد اقبال نے گھر گھر جا کر عوام میں فارم تقسیم کیے۔ نظام آباد میں ایڈیشنل کلیکٹر ریونیو S کرن کمار کے وظیفے پر سبکدوشی پر کلیکٹریٹ میں شاندار وداعی تقریب منعقد ہوئی۔ ضلع کلیکٹر LR ترپاٹھی نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے گلپوشی، شال پوشی یادگاری مومنٹو پیش کیا۔ کلیکٹر نے کہا کہ کرن کمار نے 3 دہائیوں سے بھی زائد عرصہ دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ مثالی خدمات انجام دی۔ ورنگل پولیس کمشنریٹ کی کمان اب IPS آفیسر N سویتا کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ انہوں نے آج باضابطہ طور پر پولیس کمشنر کا عہدہ بھی سنبھال لیا ہے۔ کمشنریٹ پہنچنے پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد CP سویتا نے امن و امان کے قیام، جرائم کی روک تھام، خواتین اور بچوں کے تحفظ، منشیات کے خلاف سخت کارروائی اور عوام کو فرینڈلی پولیسنگ کو اپنی اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے افسران کو مؤثر فوری عوامی خدمات فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ورنگل کی معروف ریاضی کی معلمہ تسنیم آرا گزشتہ روز سرکاری ہائی اسکول شاہین پیٹ سے باعزت طور پر سبکدوش ہو گئی ہیں۔ انہوں نے 17 ستمبر سن 1993 کو مچھلی بازار گورنمنٹ ہائی اسکول سے اپنی تدریسی خدمات کا آغاز کیا تھا۔ ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں انہیں 2019 میں ضلع ورنگل کے بہترین استاد اور 2021 میں اردو اکیڈمی کی جانب سے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ ایڈیشنل کلیکٹر ریونیو وی وکٹر نے کہا کہ سڑک حادثات میں زخمی افراد کو پہلے گھنٹے کے اندر اسپتال پہنچا کر جان بچانے والے شخص کو مرکزی حکومت کی جانب سے 25,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ PM راحت اسکیم کے تحت حادثہ متاثرین کو 1.5 لاکھ روپے تک مفت کیش لیس علاج کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ حادثات کے متاثرین کی فوری مدد کرتے ان کی جان بچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ کامریڈی میں غیر قانونی طور پر تعمیر کی جانے والی عمارتوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے BJP کونسلرز نے میونسپل کمشنر سے ملاقات کر کے یادداشت پیش کی۔ BJP کونسلرز نے الزام لگایا کہ شہر میں ماضی اور حال دونوں ادوار میں عمارتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے بغیر منظور شدہ ڈیوائیشن سیلر کی اجازت، پارکنگ کی صورت اور بعض مقامات پر نالوں کے اوپر بھی تعمیرات کی جا رہی ہیں۔ KGBVS میں طلباء کو بہتر سہولیات فراہم کی جانی چاہیے۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر بھاویش مشرا پیر کی راہ ضلع کلیکٹر بھاویش مشرا نے نرمل گرامین منڈل کے اچانک KGBV کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسکول کے آس پاس کے علاقوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا اسکول کے پورے احاطے کو صاف رکھا جائے، موسم برسات کو پانی جمع ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اسکول کے طلباء نے اساتذہ کی تعداد کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ 10ویں جماعت کے طلباء سے تفصیلات دریافت کی اور انہیں دیے گئے مضامین کے متعلق بھی تفصیلات پوچھی۔ ضلع منشیات کے چنور میونسپل کارپوریشن ممبر کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ میونسپل کونسل کی عام میٹنگ میونسپل کمشنر ملی کرشنا نے ریاستی وزیر G وینکٹ سوامی کی ہدایت کے مطابق کارپوریشن ممبران کا انتخاب عمل میں لایا۔ کریم نگر الائیڈ مسلم ایسوسی ایشن اینڈ NGOز نیٹ ورک کامن کے صدر M مجیب ایوب کی نگرانی میں SIR مرکزی نوڈل ہیلپ ڈیسک کے ذریعے مسلم شادی خانہ احمد پورہ کریم نگر میں عوامی سہولت کے لیے SIR فارم بھرنے میں مفت تعاون دیا جا رہا ہے۔ M مجیب ایوب نے بتایا کہ کامن کے رضاکار شہر کے مختلف محلوں میں پہنچ کر عوام کو SIR فارم درست طریقے سے پر کرنے میں مدد کر رہے ہیں اور اگر کسی بھی قسم کی دشواری ہو تو بلا معاوضہ تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ امدادی مرکز روزانہ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک کام کرے گا۔ اس موقع پر M مجیب ایوب کے علاوہ احتشام الحق، وسیم اکرم، ذیشان مرزا، سید توصیف علی، شبیر حسین، ظہیر سلطان اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع کلیکٹر نرمل بھاویش مشرا IS نے کہا کہ کسانوں کو پام آئل کی فصلوں کی کاشت پر توجہ دینی چاہیے۔ آج کلیکٹر نے معاملہ منڈل کے پیری منڈل موضوع میں بڑے پیمانے پر پام آئل پلانٹس پروگرام میں حصہ لیا۔ انہوں نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ
پام آئل کی فصلوں کے ذریعے زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ کسانوں کو انہوں نے تیقن دیا عہدیدار پام آئل کی فصل کو فروخت کرنے کے لیے مارکیٹنگ کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ کاشتکار پام آئل کی فصل کی کاشت کرنے کے لیے آگے آئیں۔ ریاست تلنگانہ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے شروع کی گئی ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی SIR کا عمل فی الحال فیلڈ سطح پر انتہائی الجھن اور تکنیکی افراتفری کا باعث بن چکا ہے۔ زمینی سطح پر کام کرنے والے عملے میں BLOs اور عام شہریوں کو سنگین تکنیکی خرابیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ریاست بھر میں انتخابی ڈیٹا کی تصدیق کا عمل سست پڑ گیا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہے کہ 550 BLOs ڈیوٹی پر رجوع نہیں ہوئے۔ خرابی صحت اور کام کا بوجھ کے علاوہ دوسرے بہانے کیے جا رہے ہیں، جس سے SIR کا عمل توقع کے مطابق نہیں ہو رہا ہے۔ BLOs کی جانب سے صرف انویٹیشن فارم دیے جا رہے ہیں۔ خانہ پوری کے معاملات میں ووٹرز کی کوئی رہنمائی نہیں کی جا رہی ہے۔ بعض BLOs اس معاملے میں اپنی لالمی کا اظہار کرتے ہوئے رائے دہندوں کو فارم کی خانہ پوری کرنے کے بعد فون کالز پر اطلاع دینے کے لیے زور دیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ سال 2002 کے پرانے ووٹرز ڈیٹا کے ساتھ موجود ریکارڈ کی میپنگ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سرور ڈاؤن ہونے اور موبائل پر OTP موصل نہ ہونے کی وجہ سے ایپ کے ذریعے تصدیق کا عمل بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ وجے پولیس نے سوشل میڈیا کے ذریعے سائبر فراڈ کو روکنے کے مقصد سے فعال اقدامات کر رہی ہے۔ سائبر کرائم معاشرے کے تمام طبقات میں تشویش کا باعث ہے۔ متاثرین میں ناخواندہ سے اعلیٰ درجے کے پیشہ ور افراد تک شامل ہیں۔ سبھی اپنی محنت کی کمائی سے محروم ہیں۔ سائبر فراڈ کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ مجرم عوام کو دھوکہ دینے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ ڈیجیٹل گرفتاریاں، سرمایہ کاری، گھوٹالے، فائلوں کے استعمال کر کے بینک اکاؤنٹس کو خالی کرنا اور جعلی پارسل ڈیلیوری اور نوٹیفیکیشن پر مشتمل دھوکہ دہی۔ ان جرائم کی نوعیت پر بیداری پیدا کرنے پولیس یوٹیوبرز و سوشل میڈیا پر اثر انداز ہونے والوں کی مدد حاصل کر رہی ہے۔ معاشرے میں مختلف طبقات میں سوشل میڈیا کے وسیع استعمال کو دیکھتے ہوئے سٹی پولیس نے عوام میں بیداری پیدا کرنے ان پلیٹ فارمز کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کی مقدمات کی سماعت کرنے والے خصوصی عدالت نے گوشہ محل کے رکن اسمبلی ٹی راجہ سنگھ کو شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے کے کیس میں بری کر دیا۔ 22 اگست 2022 میں راجہ سنگھ نے یوٹیوب پر ایک انتہائی اشتعال انگیز بیان جاری کیا تھا اور کامیڈین منور فاروقی کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ اس دلاویز ویڈیو کے بعد سینکڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں پولیس منگل ہاٹ نے راجہ سنگھ کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ دونوں شہروں میں زبردست احتجاج و مظاہرے کے بعد پولیس نے راجہ سنگھ کو گرفتار کیا تھا اور مسلسل دلاویز بیانات جاری کرنے کے الزام میں ملعون راجہ سنگھ کو PD ایکٹ کے تحت 77 دن کے لیے جیل میں رکھا گیا تھا۔ اس کیس میں استغاثہ کی جانب سے ملعون راجہ سنگھ کے خلاف ٹھوس شواہد کرنے میں ناکام رہا، جس کے نتیجے میں وہ بری ہو گیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے جسٹس P. وجے سین ریڈی نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے خواہش کی ہے کہ فہرست رہندگان پر خصوصی نظر ثانی کے متعلق SIR مہم کے دوران اردو میں انومیریشن فارمز کی سربراہی پر غور کرے۔ عدالت نے کہا کہ ایسے اسمبلی حلقہ جات جہاں اردو بولنے والے افراد کی تعداد 20% سے زائد ہے، وہاں اردو میں فارمز کی سربراہی کا جائزہ لیا جائے۔ جسٹس وجے سین ریڈی نے کہا کہ عام طور پر عدالت الیکشن کمیشن کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کرتی، تاہم انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے جاننا چاہا کہ اس بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاست میں SIR نے سیاسی دلالوں کی چاندی کر دی ہے اور وہ مختلف دستاویزات کی تیاری کے نام پر عوام کو ٹھگ رہے ہیں۔ دونوں شہروں کے مختلف علاقوں سے یہ شکایت ملنے لگی ہے کہ معصوم خوف کا شکار شہریوں کو SIR سے متعلق دستاویزات تیار کروانے کے علاوہ ناموں کی تنفی کے معاملے میں ٹھگی کا شمار بنایا جانے لگا ہے۔ حالانکہ سیاسی قائدین بالخصوص ارکان اسمبلی و پارلیمانی کے علاوہ خود وزراء نے عوام میں شعور بیداری مہم چلائی ہے، لیکن سیاسی کارکن جن کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، وہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے لگے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے ذریعے فرضی صداقت نامہ پیدائش کی تیاری کے ذریعے SIR کی تکمیل کا جھانسہ دے کر شہریوں سے ہزاروں روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر دستاویزات کی تیاری کے نام پر خمار ٹھگنے سے پرانے شہر کے علاوہ شہر کے سلم علاقوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حیدرآباد و سکندرآباد غیر منقسم مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے علاوہ اور RR حدود میں رہنے والے مکینوں کے لیے مشکلات پیدا کیے جانے لگے ہیں۔ سیاسی قائدین کو اس طرح کی حرکتوں میں ملوث کارکنوں پر نظر رکھنے اور ان کے خلاف خصوصی کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ SIR کے دوران ایسی سرگرمیوں سے کئی ووٹرز کے نام حذف ہونے کا خدشہ ہے۔
BRS کے ورکنگ صدر KTR نے کانگریس حکومت اور چیف منسٹر پر تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ کسانوں کو ان کا جائز حق ریتو بھروسہ دینے، صرف بٹن دبانے اور جلسے عام کا ڈرامہ کر کے کسانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ آج ایک ٹویٹ کر کے KTR نے کہا کہ ریتو بھروسہ فنڈ جاری کرنے صرف ایک بٹن دبانا کافی ہے، لیکن کانگریس حکومت جلسے عام کا اہتمام کر کے ڈرامہ بازی کر رہی ہے۔ ریاست کے کسان کانگریس کے تشہیری حربے سے بیزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے کسانوں کو سالانہ 15,000 روپے فی ایکڑ مالی امداد کا وعدہ کیا تھا، اس کو ابھی تک پورا نہیں کیا۔ KTR نے الزام عائد کیا کہ حکومت نے کسانوں کے 2 لاکھ روپے تک قرض معاف کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس سے بھی نہیں انحراف کیا گیا۔ اگر چیف منسٹر اپنے فضول عوامی جلسوں اور دہلی کے درجنوں دوروں پر خرچ ہونے والے کروڑوں روپے بچاتے تو آج کسانوں کو وقت پر امداد مل جاتی۔ اس وقت ریاست بھر میں کسان یوریا کی شدید قلت اور بلیک مارکیٹنگ کی وجہ سے سڑکوں پر جدوجہد کر رہے ہیں اور حکومت ان کی مشکلات کو حل کرنے کے بجائے گمراہ کن جلسے منعقد کر رہی ہے۔ ماں باپ کے لالچ نے بیٹی کے گھر کو تباہ کر دیا اور نواسے کو یتیم بنا دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ فیوچر سٹی موکلا پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا، جہاں میاں بیوی نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ پہلے ان دونوں کی خودکشی کو مالی پریشانیاں قرار دیا جا رہا تھا، تاہم مالی پریشانی کے علاوہ ایک اور حیرتناک وجہ بھی منظر عام پر آئی۔ سائی اور پدما نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ سائی نے سسرال والوں کو 10 لاکھ روپے کا قرض دیا تھا اور یہ قرض اس نے بھاری سود پر حاصل کیا تھا۔ سسرال والوں نے داماد کو لالچ دیا تھا اور ایک سادھو کا حوالہ دے کر مکان میں دفینہ کی موجودگی کا ذکر کیا اور قسمت بدل جانے کروڑوں روپے کا فائدہ کا یقین دلایا۔ سائی کو 10 لاکھ روپے کی مدد کی درخواست کی گئی، لیکن جب واپسی کا وقت آیا تو رقم دینے سے انکار کر دیا گیا، جس کے بعد ذہنی تناؤ میں پریشان میاں بیوی نے خودکشی کر لی اور اپنی موت کا ذمہ دار سسرال والوں کو قرار دیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے شلپا ویدیکا میں منعقدہ تقریب میں ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت امدادی رقم کسانوں کے بینک اکاؤنٹس میں جاری کی۔ ریتو بھروسہ سبھا کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، وزیر وزارت ٹی ناگیشور راؤ، وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی، وزیر مال پی سرینواس ریڈی، وزیر اسپورٹس وی سری ہری، وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر، وزیر صحت چوپلی کرشنا راؤ، رکن راجیہ سبھا وی نریندر ریڈی، چیف سیکرٹری سنجے جاجو اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت لاکھوں کسانوں کے بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے جاری کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ کسانوں کے لیے امدادی رقم کی اجرائی حکومت کے لیے کسی جشن سے کم نہیں ہے۔ کانگریس برسر اختیار آنے کے بعد گزشتہ 30 ماہ میں کسانوں کے قرض معافی کے علاوہ پیداوار اور اقل ترین امدادی قیمت کی ادائیگی اور ریتو بھروسہ اسکیم پر عمل آوری کی گئی ہے۔